السلام علیکم دوستو، آج میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ایسے سینسٹیو میٹر کے ساتھ آیا ہوں. سینسٹیو کہہ لیں یا ڈیلی یوز کا میٹر کہہ لیں آپ. اس کے ساتھ ایک مختصر سا لیکچر ریکارڈ کرنے آیا ہوں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں بڑے ریلیکس ماحول میں ہوں. تو آج کل کرونا کا دور رہا ہے. اس وقت جو میں اپنے مریضوں کے ایٹیٹیوڈز آبزرو کیے پچھلے 3 مہینے میں، ان کا میں نے ایک ڈیٹا مرتب کیا اور اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد جو ہمارے اسپیشلی پاکستانی، انڈین یا بنگلہ دیشی یہ بر صغیر کے لوگ ہیں، ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز دا ٹریٹمنٹ. ان کا اپنا ایک تصور ہے علاج کرانے کے بارے میں. ہمارے ہاں اگر کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو علاج ہوتا ہے وہ اس کا روحانی علاج کروایا جاتا ہے. جس بابا جی کے پاس یا جس مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ وہاں پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جی 4 جمعرات یا 3 جمعرات یا 4 جمعے آپ نے جو ہے نا وہ دم کرانا ہے، اس کے بعد آپ ٹھیک ہوں گے. اگر 3 سے 4 جمعے کا مطلب یہ ہے کہ 1 مہینہ وہ بیماری میں نکل جاتا ہے. اسی دوران یا پھر اس کے بعد اگر بابا جی نے یہ کہہ دیا کہ اس دوران میں کوئی علاج نہیں کرانا تو اس دوران میں کوئی علاج نہیں ہوتا. لیکن جب آرام نہیں آتا تو پھر ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ادھر ادھر جو تیمارداری کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں یا محلے میں جہاں بیٹھک ہوتی ہے وہاں پہ اپنا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ پریشان ہوتا ہے بندہ، اپنا مسئلہ ڈسکس کرتا ہے. تو وہاں پہ جو ان کے دوست احباب ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں کا جو پھپھاڑ تھا اس نے فلاں چیز کھائی تھی اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اور اس کی تو خالہ کو بھی یہی بیماری تھی، میرے تو اپنے بھائی کو یہ بیماری تھی. جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں پھر وہ بتاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ علاج بتا رہے ہوتے ہیں کہ نیم کے پتے گھوٹ کے پیو اور پتہ نہیں کیا کیا واٹ ایور علاج بتاتے ہیں. پھر تقریباً مہینہ 1.5 وہ علاج چلتا ہے، کیونکہ اس میں بھی کوئی 40 دن 50 دن 2 مہینے یہ لازمی پینا ہے. اس میں جو ہے کوئی اور چیز انگریزی دوائی نہیں کھانی. پھر اس کے بعد جب یہ سارے معاملات نمٹ جاتے ہیں پھر بھی آرام نہیں آتا. تو پھر ہمارے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں محلے کے جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو محلے میں بیٹھا ہوا ہو وہ MBBS کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو سکتا ہے کہ DHMS ڈاکٹر ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں پہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ کام کرتے کرتے سیکھ گیا ہو، یا زیادہ سے زیادہ کوالیفائڈ ڈسپینسر ہو. پھر وہ جب اس کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے، چاہے وہ کسی فارم میں بھی ہو، DHMS میں ہو یا کسی سے سیکھا ہو. آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. پھر وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آپ پہ اپنا ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کے ایک ڈائگنوز بنا دیتے ہیں. اس میں اگر آپ کا نصیب ٹھیک ہو گیا تو اچھی بات، اور اگر آپ ٹھیک نہ ہوئے تو پھر اسپتال کا رخ کرتے ہیں. مختصر قصہ یہ، ایک بیماری جس کو فوری علاج چاہیے تھا اس پہ 3 سے 4 مہینے جو ہے اس کو پرانا کرنے کے بعد آپ ایک ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں. اور جس وقت آپ ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں اس وقت وہ بیماری چونکہ تھوڑی پرانی ہو چکی ہوتی ہے، بگڑ چکی ہوتی ہے، ساتھ میں 3 سے 4 اور جسم کے اندر جو نظام ہوتے ہیں ان کو بھی وہ اپنے ساتھ جکڑ چکی ہوتی ہے ان کو. پھر وہاں پہ جب ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ جی میں نے تو آپ کا آپریشن کرنا ہے، یا میں نے آپ کا کوئی فلانا پروسیجر کرنا ہے، یا یہ
ٹیسٹ کروا کے لے آئیں، اور پھر جناب والا جب وہ آپ کو ایک لمبا سا ایک نسخہ لکھ کے دے دیتا ہے تو وہاں پہ آ کے پھر دو پرابلمز آتے ہیں. سب سے پہلا پرابلم ڈاکٹر کے اینڈ پہ آتا ہے، دوسرا مریض کے اینڈ پہ بھی آتا ہے. ڈاکٹرز کے پرابلم میں بعد میں ڈسکس کروں گا، کیونکہ ابھی ہم مریض پہ بات کر رہے ہیں تو مریض پہ بات کرتے ہیں. پھر جناب والا جو مریض ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ اتنا لمبا بل ہے ٹیسٹ کروانے کا اور اس کے بعد مہنگی مہنگی دوائیاں ہیں، تو پھر اس کا حل کیا کرتے ہیں کہ جی اس ڈاکٹر کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، لہٰذا ڈاکٹر بدلتے ہیں. وہ بدلنے میں مطلب ہے کہ ہفتہ، ڈیڑھ ہفتہ، 2 ہفتہ گزر چکے ہوتے ہیں، بعض اوقات مہینہ بھی گزر جاتا ہے کیونکہ تنخواہ آنے میں ٹائم ہوتا ہے. تو کیونکہ پچھلی کمائی تو آپ ان کو اس ڈاکٹر صاحب کو دے چکے ہوتے ہیں. پھر جناب والا اگر آپ اس کے ٹیسٹ کروا بھی لیتے ہیں اور وہ دوائیاں لے لیتے ہیں، یہاں پہ ایک پرابلم ڈاکٹرز کے اینڈ پہ بھی آتا ہے جس کے لیے آپ کو شعور ہونا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اگر آپ کو ایک ٹیسٹ کچھ بھی ٹیسٹ لکھ کے دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں لیبارٹری سے کروائیں، سمجھ لیں اس میں اس کا کمیشن ہے. پاکستان میں آغا خان سے زیادہ، میں کسی کو پروموٹ نہیں کر رہا، لیکن آغا خان سے زیادہ اتھینٹک ریزلٹس آغا خان ہے، شفا انٹرنیشنل ہے، شوکت خانم ہے. یہ 3 ادارے ایسے ہیں کہ جن کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا ہے، جو کہ JCI اسٹینڈرڈ ہاسپٹلس ہیں. یعنی ہر 3 سال میں وہاں پہ ایک دفعہ JCI والے آتے ہیں، باہر کی انگریزوں کی ٹیم آتی ہے اور آ کے ان کے ہر چیز کا معیار دیکھا جاتا ہے. ان کی لیبارٹری کا معیار دیکھا جاتا ہے، ان کی میڈیسن جو فارمیسی ہے اس کا معیار دیکھا جاتا ہے، جس کو ہمارے یہاں میڈیکل اسٹور کہتے ہیں. ان کے وارڈوں کا معیار دیکھا جاتا ہے، ان کے سٹاف کی کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے، ان کے ڈاکٹرز کی کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے. کیونکہ میں دبئی میں ہوں اس لیے مجھے پتہ ہے کہ JCI کی کیا اہمیت ہے. اگر کوئی ہاسپٹل JCI، ہمارے پاس پاکستان میں 3 ہاسپٹل ایسے ہیں جو کہ JCI اسٹینڈرڈ ہے، آغا خان ہے، شفا انٹرنیشنل ہے اور شوکت خانم ہے. تمام سیاسی اور مذہبی باتوں سے بالا تر ہو کے میں یہ سب باتیں کر رہا ہوں. آپ کو اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ فلاں لیبارٹری سے کروائیں، آپ اس کو کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو کروانا ہے آغا خان سے، میں نے کروانا ہے شوکت خانم سے، یا وٹ ایور جو آپ کے قریب میں ہو، آپ اس سے جائیں، جا کے رابطہ کریں اور وہاں سے کروائیں ٹیسٹ. اب کیا ہوگا کہ ڈاکٹر کا ایک تو کمیشن نہیں ہوگا اس میں، دوسرا آپ کو جو رزلٹ ہوگا وہ معیاری رزلٹ ملے گا. جو چھوٹی موٹی لیبارٹریز ہوتی ہیں ان میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا معیار اتنا اچھا نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ. ہم سب کو الزام نہیں دیتے، لیکن اکثر کا یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس فیسیلیٹیز ہوتی نہیں ہیں اور انہوں نے بس رزلٹ چھاپ کے دینا ہوتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے ایک دوست نے لوکل لیبارٹری سے رپورٹیں کروائیں. اس کی بیوی کی جو ہے وہ نمونیا تھا اور اس کا ایک چیز ہوتی ہے ESR 50 آ رہا تھا صرف، اور باقی پیرامیٹرز بھی نارمل تھے. ESR تھوڑا سا بڑا ہوا تھا کیونکہ پاکستان میں فیمیلز کا ESR تقریباً 35 تو ہوتا ہی ہے. مختصر قصہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا لیبارٹری کو چنتے ہوئے بڑا احتیاط سے کام لینا، اور ڈاکٹر کو کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ کی فیس آپ کو مل رہی ہے نا، ہم ٹیسٹ جہاں سے بھی کروائیں. دوسری چیز، جب بھی آپ دوائی لیں، خاص طور پہ اگر آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں، آپ ہمیشہ ملٹی نیشنل دوائی لیں. ڈاکٹر نے جو بھی دوائی لکھی ہے آپ کسی اچھے بڑے میڈیکل اسٹور پہ جائیں، محلے کے میڈیکل اسٹوروں پہ نہ جائیں. صحیح ہے؟ جو بڑے جانے مانے بڑے شہر میں میڈیکل اسٹورز ہیں، ہر شہر میں بڑے بڑے میڈیکل اسٹورز ہوتے ہیں جن کا ایک نام ہوتا ہے کیونکہ وہ اوریجنل دوائی رکھتے ہیں. پھر ان پہ بھی جا کے آپ لوکل جو کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، لوکل کمپنیز کی دوائی نہ لیں، ملٹی نیشنل کی دوائی لیں. وہ تھوڑی مہنگی آپ کو ضرور پڑتی ہے لیکن اس کا ایک معیار ہوتا ہے. اگر آپ
کیونکہ لوکل میڈیسن کا جو صورتحال چل رہی ہے سب پاکستان کے اندر خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ ایک سیرپ کے ساتھ ایک سیرپ میں فری کوئی کمپنی آفر دے رہی ہوتی ہے میڈیکل سٹور والے کو. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ ڈاکٹر سے ملتا ہے، ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ یہ ذرا دوائی چلا دیں، میں آپ کو اتنا کمیشن دوں گا. اس کا میڈیکل ریپ الگ کمیشن دے رہا ہوتا ہے، میڈیکل سٹور والا الگ کمیشن دے رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اب اگر ایک سیرپ پہ ایک فری یا ایک سیرپ پہ دو فری، ایک انجیکشن پہ دو فری انجیکشن میڈیکل سٹور والے کو مل رہا ہے تو اس نے تو وہ بیچنے، اس نے آپ کو تو فری دینے نہیں ہیں. ایسے میں پھر کیا ہوگا، ملٹی نیشنل یہ کام نہیں کرتی. ملٹی نیشنل کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ 15% یعنی 15% فکس پروفٹ وہ میڈیکل سٹور والے کو یا فارمیسی والے کو دے رہے ہوتے ہیں. تو اب اس میں تو اتنی بچت ہوتی نہیں ہے. آپ کو جو فارمیسی والا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہی دوائی تو لوکل کمپنی میں آپ کو دیکھیں یہ 100 روپے کی مل رہی ہے اور یہ لوکل کمپنی والا 40 روپے کی دے رہا ہے، تو آپ یہ کیوں نہیں خریدتے ہیں؟ اب حالانکہ وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ 40 کی تو آپ کو مل رہی ہے، آپ کو تو پرائز میں ڈیفرنس نظر آ رہا ہے، لیکن فارمیسی والے کو اس میں لالچ کیا ہے کہ وہ 40 کی ایک آپ کو دے گا، جو باقی کی دو اس کو فری میں ملی ہیں وہ 40 کی وہ بھی بیچے گا. اس پہ تو اس کی کوئی لاگت نہیں آئی نا. یہ تو اس نے جو آپ کو 40 کی دے رہا ہے یہ اس نے 30 کی لی ہوگی، 10 روپے اس پہ کما رہا ہے، باقی دو سیرپ جو ہے وہ فری میں یا 2 ٹیبلٹ کے ڈبے فری میں دے رہا ہے، مطلب اس کو فری پڑ رہے ہیں، آپ کو بیچ رہے ہیں. تو یہ کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہیں کہ جو کہ مطلب ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے. لہٰذا اگر اس کے بارے میں آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں پوچھیں. آپ کے سوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان سوالوں پہ پوری ایک ویڈیو دوبارہ ترتیب دوں گا جو کہ آپ کے سوالوں پہ مشتمل ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، ورنہ چھوڑ دیجئے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے. اس کے علاوہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اگر آپ کو لگے کہ میرا یہ چینل آپ کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایک بیماری کے اوپر DVT کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور مزید میں ویڈیوز بناؤں گا کچھ بیماریوں کے اوپر جو کہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. لہٰذا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو جو بھی لیٹسٹ ویڈیو ہوں وہ آپ کو پہنچے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آمین.